السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اتنا عرصہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے اور نہ ہی آپ کو وجہ بتا سکے کہ اتنے عرصے سے ہم کدھر تھے یا کیا ہوا۔ وہ اس لیے کہ ہمارا کمیونٹی ٹیب ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا، ورنہ ہم کمیونٹی ٹیب کے تھرو آپ کو اطلاع دے دیتے کہ میری والدہ کی 1 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ سکے، کوئی نئی ویڈیو، کوئی اچھی بات، مزید کچھ بھی ہم اپلوڈ نہیں کر سکے۔ آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ 1 بار سورۃ فاتحہ شریف اور 3 بار سورۃ اخلاص شریف پڑھ دیجئے میری والدہ مرحومہ کے لیے، اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان سے راضی ہو جائے اور ان کی قبر کو کشادہ اور پر نور کر دے، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن خدائے رحمان عز و جل کی دائیں جانب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی عز و جل کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بس فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب عز و جل، ان میں فلاں بندہ بڑا گناہ گار تھا، وہ تو ان پر گزرتے ہوئے یعنی ذکر کرنے والوں پر گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ جن کا ہم نشین بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے یعنی سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر 2 شخص اللہ عز و جل کی راہ میں محبت کریں، ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ پیارے دوستو، اچھے ماحول سے اچھی صحبت میسر ہوتی ہے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہونے پر ظاہر و باطن کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ماحول اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، اور علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔
اس لیے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے ماحول سے وابستہ کریں، اچھے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھی باتیں سیکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے محبت کریں، اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کریں کہ وہ ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے گھر والوں، ہماری اپنی ذات، ہماری ہر چیز سے زیادہ ہمیں محبوب ہو جائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔